اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس 8 اور 9، صفحہ نمبر 29، حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 3، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے من، جس نے تعلم القرآن، سیکھا قرآن پاک، وعلمہ، اور اسے سکھایا دوسروں کو۔ تعلم سیکھا، علم سکھایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے کو بہترین انسان قرار دیا ہے۔ قرآن پاک سیکھنے والا اصل میں شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور سکھانے والا استاد یعنی ٹیچر ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانے والے کو اور سیکھنے والے کو یعنی استاد و شاگرد کو بہترین انسان قرار دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو کچھ سیکھا جا رہا ہے، جس کو سیکھا جا رہا ہے، جو سکھایا جا رہا ہے، وہ کتاب ایک بہترین کتاب ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات رکھنے والی کتاب ہے۔ زندگی میں جو باتیں انسان کو درپیش ہوتی ہے، ان سب کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات، پیغامات، ہدایات، ضروری باتیں، اصول، قوانین بیان فرمائے ہیں۔ قرآن پاک کلام الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اس لیے یہ دنیا کے تمام کتابوں میں سے ایک عظیم الشان اور لازوال کتاب ہے، نہ ختم ہونے والی کتاب ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات و پیغامات و ہدایات، جتنے بھی ضرورت کی باتیں ہیں، وہ سب کی سب انسان ہی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہاں انسان ہی کو مخاطب فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے قرآن پاک میں جا بجا یا ایھا الانسان کہہ کر اصل میں انسان ہی کو مخاطب کر کے انسان ہی کے فائدے کے لیے احکامات، ہدایات، پیغامات، ضروری باتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے بیان فرمائی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو صرف محض نماز روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، یعنی قرآن پاک میں صرف نماز روزے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن پاک میں تو انسانی زندگی کے تمام شعبوں، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے یا سائنسی لحاظ سے، سب کے بارے میں ہمیشہ کے لیے ایک بہترین رہنمائی موجود ہے، بہترین رہنمائی موجود ہے۔ یعنی قرآن پاک میں ایمانیات کا ذکر ہے، ایک انسان یعنی مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں ایمانیات جو ہیں وہ سب بیان ہوئے ہیں۔ عبادات وہ بھی تفصیل سے بیان ہے کہ ایک مومن مسلمان پر کون کون سی عبادت فرض ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ اخلاقیات کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، ریاست سے متعلق جو امور ہیں، جو اہم باتیں ہیں، وہ سب کچھ
قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جب یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیں اور انہیں بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں، ان کو بھی قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا شوق دلائیں۔ کیونکہ ایک مسلمان پر قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، ایک مسلمان پر قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں۔ قرآن پاک پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، قرآن پاک میں غور و فکر کرنا، یعنی قرآن پاک کو سمجھنا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور اس کو عمل میں لانا، یعنی قرآن پاک پر عمل کرنا، اور پھر قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانا، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ قرآن پاک کتنی عظیم شان، بہترین، مکمل ضابطہ حیات رکھنے والی کتاب ہے۔ دائمی ہدایت یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت، رہنمائی، فلاح دارین، دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے، کیونکہ قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے دائمی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو قرآن پاک کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، اور دوسری بہت سی قوموں کو اس سے غفلت یعنی قرآن پاک پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گرا دے گا۔ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اگر آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی حالت کو دیکھا جائے تو جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا۔ بہترین انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور عقل کی بنا پر، علم اور عقل کی وجہ سے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ اب جو مسلمان خود قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تو اس کا مرتبہ اشرف المخلوقات میں بھی اشرف ہو جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سیکھنے والوں کا پہلے ذکر فرمایا ہے، بعد میں سکھانے والوں کا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی اس حدیث پاک میں قرآن پاک سیکھنے والوں کا مقام اونچا بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔